کر کے مکاشفہ نہ کرے اور کچھ کے حالت میں پتہ نہ کرے یہ بزرگ ہے تو اس زمانے کے ہے، یہ بزرگ ہے تو ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بزرگ ہے تو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ شہید کی بارگاہ ہے تو شہید کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے پہلے دو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کے زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ ارے دنیا کچھ جانے نہ جانے، قرآن جن کے زندگی کی امانت کی پاسداری کی ضمانت دیتا ہے اسے شہید کہتے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ دلوں کے آواز پر قابض ہوتا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان حضور شہید ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شہید کی بات میں اور بتا دوں آپ کو، سلطان الشہداء کی بارگاہ میں جانے سے پہلے خنجر شہید رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب کے سب ہاتھ اٹھائیں۔ خنجر شہید کا نام اگر کسی نے سنا ہوگا، ممبر والے زیادہ جانتے ہوں گے یہ سب۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تاریخ ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیفیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ قیصر گنج دیکھ رہے ہیں بہرائچ سے، بہرائچ میں جگہ، بہرائچ سے تقریباً 40 کلومیٹر پر قیصر گنج عینی جی کو کہتے ہیں، وہیں پر ایک جگہ ہے میرپور، وہیں پر حضرت خنجر شہید رحمت اللہ علیہ کا سر پاک جنگ کر رہے تھے، حالت کیفیت میں تھے، تلوار آئی اور گردن کا صفایا ہوا، مجسمہ باقی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور گھوڑے پر سوار ہے 40 کلومیٹر تک بغیر سر کے اپنے ہاتھ پہ تلوار لیے گھوڑے پر سوار ہے اور جنگ کرتے، کیونکہ اس وقت وہ سپاہ سالار جو قافلہ تھا اس کے سپاہ سالار تھے، چلتے چلتے جنگ کرتے کرتے کہاں پر آئے؟ بہرائچ شریف گھنٹہ گھر آپ جانتے ہوں گے، گھنٹہ گھر سب کے سب جانتے ہوں گے، اسی گھنٹہ گھر پر بالکل سڑک ہی پر آپ نے دیکھا ہوگا، سڑک پر ایک مزار بنا ہوگا، مزار بنی ہوئی ہے، وہی مزار شریف جو ہے خنجر شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ تو جانتے ہو کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھیں، تمام طرح کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو مخاطب کروں گا، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہوں، ہندو برادران ہوں، وطنی برادران وطنی ہوں، یا سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، بزرگوں کے یہاں عقیدت مند سبھی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا، یہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے چہرہ مہرا کپڑا نہیں دیکھتے، یہ دل کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ گھنٹہ گھر میں گھر تھا، اس گھر کے سامنے پہنچے تو ایک خاتون کھڑی تھی، ایک عورت کھڑی تھی، اس عورت سے کہا مجھے پانی پلا دو، تو اس نے جب دیکھا تو ڈر گئی، ظاہر سی بات ہے، گھوڑے پر سوار ہو، صرف گردن اور ہاتھ میں تلوار ہو اور سر نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے عورت تو ڈر ہی جائے گی، عورت تو ڈر ہی جائے گی، ڈر گئی۔ کہا کیا چاہیے آپ کو؟ آواز آ رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ کہا میں پلا تو دوں گی پر آپ پیئیں گے کیسے؟ کہا میں پلا تو سکتی ہوں پر آپ پیئیں گے کیسے؟ کہا مجھے پیاس لگی ہے تو میں پیوں گا، پانی تو کم سے کم پیش کرو، لاؤ تو ذرا صحیح۔ کہا نہیں بابا، ہم آپ کو پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ سب کو پتا ہے بھائی پانی مولی سے پیا جاتا ہے، اور جب گردن، حیرت کی بات کہ آخر پانی پیے گا کیسے بندہ؟ جب زیادہ اصرار کرنے لگے، کہا پانی خاتون نہیں پلائے گی، میں آگے بڑھوں؟ کہا نہیں بابا، میں پانی پلانا چاہتی ہوں، میں پانی پلا سکتی ہوں، میں پیسہ لا سکتی ہوں، گلاس آپ کے بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، پر آپ پانی پیئیں گے کیسے؟ کہا جیسے پیا جاتا ہے۔ کہا جب آپ کے جسم میں سر ہی نہیں تو آپ پانی پیئیں گے کیسے؟ بغیر سر کے 40 کلومیٹر دور سے چل کے چلے آئے، اور جب یہ احساس ہوا کہ میرے گردن پر سر نہیں ہے، مجسمہ وہی گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، وہیں پر لاش کو دفنایا جاتا ہے، پوری دنیا انہیں خنجر شہید کے نام سے باندھے لیے نظر آیا۔ سبحان اللہ، وہ حضرت خنجر شہید ہے۔ اب حضرت کو ہمارے مابین تشریف فرما ہے، حضرت سے پوچھئے الجامعۃ الاسلامیہ سے پانی، جامعی الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی سے پانی،
رونا ہی سے متصل بالکل دریا کے کنارے کچھ شہدائے کرام کے مزارات ہیں جنہیں گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اب تاریخ کی طرف میں چل رہا ہوں دھیرے دھیرے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوانو ندی آپ دیکھ رہے ہیں، کوانو یہ ہے یا کوئی اور ندی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا تھا تقریباً کچھ سالوں پہلے جب نل کا وجود نہیں تھا، لوگ کنویں سے جب پانی پیتے تھے، کنویں کا جب وجود نہیں تھا تو لوگ دریا سے پانی پیتے تھے، ندی نالے سے پانی پیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کنویں کا وجود ہونے لگا، کنویں کے بعد تک جا کر کے نل کا وجود آیا، نل کے بعد اب تو ہینڈ پائپ لگا کر کے ٹنکی لگا کر کے اپنے اپنے سسٹم سے لوگ پیتے ہیں۔ جو پینا ہوتا ہے کوئی آر او سے پیتا ہے، کوئی پائپ سسٹم پیتا، اپنے اپنے اعتبار سے پیتے ہیں۔ تو جب پہلے قافلہ چلتا تھا تو دریا کے کنارے قافلہ چلتا تھا، دریا کے کنارے، تاکہ پانی پینے کی ضرورت پڑے تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، وضو بنانے کی ضرورت تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، غسل کرنے کی ضرورت تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، کھانا بنانے کی ضرورت تو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ دریا کے کنارے یہ اللہ کے نیک بندے چلتے تھے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میں نے اسی کھانے کے وقت میں حضرت سے میں نے کہا تھا کہ حضور سیدنا غازی سرکار جب تشریف لے کر کے آئے تھے تو روایت تو یہ ملتی ہے کہ بارہ بنکی کے سرزمین سے سیدھا بہرائچ شریف آپ تشریف لے کر کے آئے۔ اب شیخ عبد الرحمان گنتھوی علوی کی میراث مسعودی اٹھا کر کے دیکھو، شیخ عبد الرحمان گنتھوی اس میراث مسعودی میں فرماتے ہیں کہ سرکار غازی پاک کے ساتھ جو مجاہدین ان کے ساتھ گئے تھے، ایک جماعت چل کر کے شہر ایودھیا چل کر کے آئی، وہاں بھی شہید ملت کا مزار ہے، ایک جماعت وہاں چل کر کے آئی، وہاں تک چل کر کے آئی، پھر وہاں سے وہ لوگ روانہ ہوئے بہرائچ شریف، وہاں سے وہ لوگ روانہ ہوئے بہرائچ شریف۔ تاریخ یہاں تک بتاتی ہے ندی کے کنارے، دریا کے کنارے وہ لوگ چلتے چلے جاتے، جن کی شہادت جہاں ہوتی وہیں دفن کر دیا جاتا اور آگے بڑھ جاتے۔ یہ سرکار غازی سرکار کے وقت کے ہیں، سرکار غازی کے خادموں میں سے ہے، سرکار غازی کے مجاہدین کی جماعت میں سے ہے۔ کہیں سے چلتے چلتے آپ چل کر کے آگے دیکھیں گے، کہیں سعد اللہ نگر کی سرزمین پر سیدی عبد القدوس شہید کا رحمت اللہ تعالیٰ رہے، اور آگے بڑھو آپ جا کر اسلم بلرام پوری صاحب سے پوچھو اور دیگر لوگوں سے جو اترولہ کی سرزمین سے واقف ہے، وہیں پر وہاں پر ایک یہی دریا یہی ندی گئی ہے، وہیں پر حضرت سیدی کلام الکلیم اللہ شاہ اور کمری شاہ رحمت اللہ تعالیٰ رہے، جو بہت باکرامت تھے حضور سیدنا غازی سرکار کے، آپ ان کے دیوانوں کے سپہ سالار تھے، وہ ان کی شہادت وہاں پر ہوئی، وہاں پر ان کا مزار پاک ہے۔ ایسے دریا کے کنارے یہ شہدا چلتے چلے گئے، جن کی شہادت جہاں ہوئی وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا، آگے بڑھ کے چلے گئے۔ اب یہ شیوا گھاٹ کے لوگ پوچھنا چاہیں گے، اے معین الدین اظہری، جب یہ پتا ہے کہ یہ شہید ہے تو پھر ان کا نام لکھنے والے نے نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ ان کے پتے کو لکھنے والے نے پتا کیوں نہیں لکھا ہے؟ ان کی سند کو لکھنے والے نے سند کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، جو لوگ بچتے جاتے، وہ لوگ آگے بہرائچ شریف کی طرف بڑھتے چلے جاتے، جو لوگ شہید ہو جاتے ان کو وہی دفنا کے آگے بڑھ دیا جاتا، اس کے بعد جو مریض ہوتے ان کو وہی چھوڑ دیا جاتا، وہ خدمت میں رہتے، جو مریدین کے ساتھ متاثرین ہوتے وہ ان کو جان لیا کرتے تھے، لیکن جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا شہیدوں کی لاش کو دفنا کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ سرکار غازی کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 250 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سالوں کا؟ 250 سالوں کا، 250 سال، ایک سال نہیں بتا رہا ہوں، 2 سال نہیں بتا رہا ہوں، ایک تقریباً 2 صدی کی میں بات کر رہا ہوں۔ 175 80 82 سال گزر گئے تب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ غازی سرکار کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا ہوگا، بہرائچ شریف کی پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، سب کی شہادت وہیں پر ہو گئی۔ بعد میں نہ تو کوئی تاریخ لکھنے والا ہے، نہ تو ان کی کوئی حقیقت کو بیان کرنے والا ہے کہ کون سے آ رہے تھے، کتنے راستے میں شہید ہوئے، کتنے آگے بڑھتے چلے گئے، کہاں کہاں مزاحمت ہوئی، کہاں کہاں پر جنگیں ہوئی، یہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ سرکار غازی کے جتنے بھی ساتھیوں میں سے تھے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں جو شہید ہونے والی شخصیت تھی وہ سرکار غازی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک تھی، جو سید الشہداء ہے۔ جب کسی کو نہیں پتا کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے تو اب دنیا نے ان کی قبروں کو بھی بلا دیا۔ 250 سال کا زمانہ گزر گیا، جب مسلمین کی تعداد بڑھنے لگی، جب کسی کو پتا چلنے لگا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے اس کی حفاظت کی، اور جہاں جہاں پتا نہ چلا
عرصبہ گھاٹ کے لوگوں اگر اپنے میں نہیں پہچانا تو اللہ نے ان کے مزارات کو دوسروں کے ذریعے حفاظت کروائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی حفاظت کروائی ہے. بے شک اپنے جہاں نہ پہچان پائے. یہی کی تاریخ جو لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے مجھے بیان کیا بتایا کہ اپنوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک پولیس والا بندہ تھا, اسی نے مزار کو بنوایا. نشاندہی بزرگ تھے جنہوں نے اپنے اعتبار سے انہوں نے کشف کیا اور کشف کے بعد پتہ چلا یہ شہید ملت ہے. اگر یہ شہید ہے ان کی کوئی تاریخ نہیں تو جان لو کہیں اور کے نہیں. یہ سرکار قاضی رحمت اللہ علیہ کے دور کے ہیں جو چل کر کے آئے تھے. ایسے ہی چلتے چلے جاؤ, کہیں کہیں جہاں جہاں آپ کو ملیں گے گنج شہیدہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. شہیدہ کا جو مقام ہوتا ہے گنج شہیدہ کا, یقیناً وہاں پر جو منت مانی جائے اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے صدقے ان کے جائز تمناؤں کو پورا پورا کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک جگہ حضرت شراوستی میں اس کیفیت کو میں بتاؤں, وہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہید کا مزار پاک ہے. تو وہ پنڈت برادری ہوتی ہندو میں, چلتے چلتے جب مجسمے پر لگا تو وہاں سے خون کے فوارے جائے, کیونکہ یہ تو قرآن شہید ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اس کے سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے نہیں. تو پتہ چلا وہ لوگ رک گئے. جب رکنے کے بعد کیفیت لگا تو ان لوگوں نے خود ہی اس مزار کو بنوایا اور ان کے خاندان کے آج سے کچھ سالوں پہلے تک ان کے خاندان کے لوگ اس مزار کے اس پنڈت بابا کے خاندان کے لوگ وہاں کے مجاور رہے. جتنے لوگ آتے بتاتے جاتے کہ یہ اللہ کے شہید ہے. اللہ نے ہمیں یہ فضل فرمایا کہ ان کے دربار کی خدمت ہمارے خاندان کو عطا کیا ہے. اور بڑے شریف و کریم, ارے ہندوستان میں آج تک کوئی ایسا قانون نہ بنا جو دل پر راج کرے اور ایک دل جس کی کیفیت جہاں مائل ہوتی وہ وہیں پر سا چکاتا ہے. اور اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اہل دل کی کیفیت سے مانوس ہو کر ان کو دنیا کی قوت عطا فرماتے ہوئے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, فیضان حضور شہید ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے یہ تاریخ اس لیے بیان کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جب ان کی سند ہی نہیں تو مزار شریف کیسے یہ مصنوعی اس کو جو ہے ہٹایا جائے, پھینکا جائے, ختم کیا جائے, اٹھا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. یہی ہوتا ہے نا. آج کی یہ تاریخ نہیں ہے. اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ کی ایک داستان میں آپ کو بتاؤں. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں گے, میں نام نہیں لوں گا. اورنگزیب کے بارگاہ میں وہ لوگ ہیں جن کا پیجامہ تھوڑا سا اونچا تھا. نام نہیں لوں گا, دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھے, ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیں. ماشاء اللہ بڑا حساس لاپ ہے. سرپرستی جو کی آپ کی ہے کس وجہ سے, ماشاء اللہ سمجھ گئے نا. تو ایسے لوگ پہنچے اورنگزیب کے بارگاہ میں, کہا کہ یہ سنی لوگ جو ہوتے ہیں یہ چادر گاگر والے جہاں پاتے ہیں مزار شریف میں چادر گاگر اور مزار شریف کے اندر کوئی ہوتا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جہاں پر مزارات ہیں. تو کہا یہ بھائی اورنگزیب عالمگیر نے ایک مشورہ بلایا, کہا کہ یہ بتاؤ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے مزار کے اندر بزرگ موجود ہیں, کون سے مزار کے اندر بزرگ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے. ہر قبر پر تو سوال نہیں اٹھایا جائے گا. کہیں کہیں ہم لوگ بھی موقع دیتے ہیں اور کچھ بابا لوگ جو ہوتے ہیں کھائے کمائے والے وہ جھٹو جو انہیں کو کھیت اور میدان میں بنائے بعد میں شروع کر دینا. یہ ہوتا ہے بھائی, کہیں نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں اور جو حقیقت نہیں اس کا اقرار نہیں. حقیقت نہیں اس کا اقرار نہیں اور جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں. یہ اصول سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں معین الدین اظہری نے مزارات کا انکار کیا. نہیں, حاشا للہ. جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہے مجھ جیسے کا ہزاروں لوگ اس کی تصدیق کریں گے, اور جو نہیں ہے اس کی تصدیق جب شریعت اسلامیہ نہیں کرتی تو معین الدین اظہری کی کیا حقیقت, کسی اور کی کیا حقیقت. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اورنگزیب عالمگیر نے کیا کہا کہ اچھا آپ ہی لوگ بتائیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ مزار کے اندر کوئی ہے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے بھائی,
یہ اگر چلتے پھرتے لوگوں کا کام ہو تو صحیح پتا چلے، جب وہ آرام فرمائے تو ان کی کیفیت کا انداز، زمین کے اوپر کا معاملہ ہو تو سب کو پتا ہو، زمین کے نیچے کا معاملہ تو کسی کو نہیں پتا چلتا نا۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کمیٹی والوں کو ایک بات، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کہتا ہوں، اگر اجازت دیں، پہلی مرتبہ میں شریک ہوا ہوں، میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو پردہ لگایا ہے بیچ میں، یہ پردہ چھوٹا ہے، تھوڑا پردہ اس کو اگلے سال اور بڑھا دیجیے گا، اور یہ ضرور اتنا انتظام، جو لوگ انتظامیہ ہیں عورتوں کو ایک طرف کر دیں کہ عورت ایک طرف بیٹھے ہماری مائیں بہنیں، اور آپ لوگ ایک طرف بیٹھے، بیچ میں پردہ حائل ہو، نہ آپ ان کو دیکھیں نہ ان کو دیکھیں، وہ باتیں سننے کے لیے آتی ہیں۔ میلاد پاک سننا ناجائز و حرام نہیں، بلکہ سننا ثواب کا کام ہے، مستحبات میں سے ہے۔ میلاد پاک میں آنا، اس سے ثواب حاصل کرنا، یہ نیک بندوں کا کام ہے۔ لیکن اگر اختلاط ہو، ملنے جلنے کا خوف ہو، تو شریعت اسلام کا فتویٰ اور وہاں پر مسئلہ معین الدین اظہری کا ہو، علامہ عرفان صاحب کا ہو، منبر پر بیٹھنے والے علماء کا ہو، ہر ایک کو بولنا پڑے گا۔ ایک نہیں ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ شریعت اسلامیہ کا، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہم پردے والے ہیں تو پردہ بیچ میں رکھیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں اور یہ لوگ ہیں، تاکہ اوروں کی محفل سے ہماری محفل میں پتا رہے۔ دنیا والے یہ بخانتے کہتے ہیں مسلمانوں کے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں عورتوں مردوں کا ملاپ نہیں ہوتا، عورتیں الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، تہذیب سب کے ذہن میں ہوتی ہے، سب کے ذہن میں تہذیب ہوتی ہے، لہذا اس تہذیب کو برقرار رکھنا ہمارا اصول ہے۔ مائیں بہنیں ایک طرف رہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، مزار شریف پر نہیں، کوئی خانے کعبہ میں ہو تب بھی شیطان اس میں مداخلت کر دیتا ہے، شیطان بھی اس میں گھس جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی تو یہی ہے۔ شیطان نے اتنی مہلت مانگی تھی، مولا مجھے اتنی قوت دے دے کہ تیرے بندے کو آخری سانس تک میں اپنے جال میں پھنساتا رہوں، بہتاتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے طاقت و قوت دے دی۔ جب جنت کی دہلیز سے ابلیس لعین شیطان لعین نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبعزتی وجلالی، اے ابلیس لعین سن، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میں نے تجھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، تو ہم موقع ہی کیوں دے بھائی، موقع دیں گے تو تمہیں مزارات ہو چاہے کوئی بھی اختلاط ہو، حق تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون اگر بازار بھی جائے تو مکمل پردہ کر کے جائے، وہی خاتون باہر نکلے جس کے گھر میں مرد اہتمام کے لینا ہو، اشد ضرورت ہو تو قدم آگے بڑھائے، ورنہ بے پردہ عورت نکلتی تو شیطان لوگوں کو دعوت نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں، ان کی عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اب عزم مصمم بنائیں گے تب اللہ تعالیٰ ہمیں قوت پختگی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری، یہ میں یہاں کے لیے صرف نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ مزارات ہو، چاہے دنیا کا کسی کونا ہو، جہاں جہاں ہو اس چیز کی حفاظت کی جائے کہ عورتوں مردوں کا التباس نہ ہو۔ اگر عورتوں مردوں کا التباس نہ ہو تو جہاں جہاں یہ جاننا چاہے پردے میں رہ کر کے جائے، اللہ نے روئے زمین کے لیے دی ہے، لیکن اگر پردے میں نہیں تو اس کا دکھانا اور کسی کا دیکھنا دونوں ناجائز ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔